السلام علیکم۔ آج ہم قرآن پاک کی ایک ایسی شخصیت پر بات کرنے والے ہیں جو بہت ہی پراسرار ہیں۔ ایک ایسے پیغمبر جن کا نام تو ملتا ہے لیکن ان کی اصل شناخت وہ ایک تاریخی معمہ ہے۔ تو آئیے مل کر اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال، آخر یہ ذوالکفل تھے کون؟ یہ کوئی آج کا سوال نہیں ہے۔ صدیوں سے علماء اور تاریخ دان اس پر غور کرتے آئے ہیں اور اس پر بہت تحقیق بھی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اسلام میں حضرت ذوالکفل کا شمار ان پیغمبروں میں ہوتا ہے جن کا نام قرآن میں عزت سے لیا گیا ہے، لیکن ان کے بارے میں کوئی لمبی چوڑی تفصیلات، کوئی پس منظر نہیں ملتا۔ اور یہی چیز، یہی خلا اس پورے معاملے کو اتنا دلچسپ بنا دیتا ہے۔ اور اس پراسراریت کی سب سے بڑی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ پورے قرآن پاک میں ان کا نام صرف اور صرف 2 مرتبہ آیا ہے۔ جی ہاں، صرف 2 بار۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معلومات کتنی کم ہیں اور ہمیں ان سراغوں کو کتنی احتیاط سے جوڑنا ہوگا۔ اچھا، تو پھر آئیے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو سب سے بڑے سراغ ہے نا، وہ ہے خود ان کا نام اور وہ قرآنی آیات جن میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اب سب سے پہلے ان کے نام کو ہی لے لیں، ذوالکفل۔ اس کا لفظی مطلب بنتا ہے حصے والا یا دوہرے حصے والا۔ یہ ایک عام نام جیسا نہیں لگتا ہے نا؟ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی لقب ہو جو شاید ان کی کسی خاص خوبی یا ان کو ملنے والے کسی دوہرے اجر کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں قرآنی حوالے پر۔ سورۃ الانبیاء میں ان کا ذکر ملتا ہے، اور وہ بھی حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام جیسے بڑے پیغمبروں کے ساتھ۔ اور آیت میں جن خوبیوں کا خاص طور پر ذکر ہے وہ ہیں صبر اور نیکی۔ یہ ایک بہت بہت بڑا اشارہ ہے کہ وہ کس مرتبے کی شخصیت ہے۔ چلیں اب آتے ہیں سب سے مشہور اور شاید سب سے مضبوط نظریے کی طرف۔ بہت سے اسلامی اسکالرز اور مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ حضرت ذوالکفل دراصل بائبل کے ایک بہت بڑے پیغمبر یعنی حضرت حزقیل علیہ السلام ہی ہیں۔ اچھا، اب ذرا ان دونوں شخصیات کا موازنہ کرتے ہیں۔ نام سے شروع کریں تو ایک نظریہ یہ ہے کہ کفل دراصل حزقیل کی ہی عربی شکل ہے، لیکن جو سب سے حیران کن بات ہے نا، وہ ہے ان کا مزار۔ عراق کے شہر الکفل میں ایک مزار ہے جسے یہودی اور مسلمان دونوں ہی روایتی طور پر حضرت حزقیل علیہ السلام کا مزار مانتے۔ اور پھر کردار کو دیکھیں، حضرت حزقیل بھی اپنی قید کے دوران صبر اور ثابت قدمی کے لیے جانے جاتے تھے، تو مماثلت کافی گہری ہے۔ اور اس بات کو مشہور مفسر قرآن عبداللہ یوسف علی نے بھی واضح کیا ہے۔ ان کے مطابق اگر ہم ذوالکفل کو حضرت حزقیل کا ہی عربی نام مان لیں تو قرآنی آیات کا پورا سیاق و سباق اور مفہوم بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت مضبوط دلیل ہے۔ اس مزار کی اپنی تاریخ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ دیکھیں، یہ صدیوں تک یہودیوں کے لیے ایک بہت اہم زیارت گاہ تھی۔ پھر 14ویں صدی میں ایک مسلم حکمران نے یہاں ایک مسجد اور مینار بنوایا۔ پھر آگے چل کر 19ویں صدی میں ایک امیر یہودی رہنما نے اسے دوبارہ ایک یہودی مقام کے طور پر بحال کروا لیا۔ یہ جو تاریخی اتار چڑھاؤ ہے نا، یہ خود بتاتا ہے کہ یہ جگہ دونوں مذاہب کے لیے کتنی اہم اور مشترکہ رہی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حزقیل علیہ السلام والا نظریہ سب سے مضبوط تو ہے، لیکن یہ اکلوتا نظریہ نہیں ہے۔ علماء نے کچھ اور امکانات پر بھی غور کیا ہے، اور وہ بھی کافی دلچسپ ہیں، جو اس بحث کو اور بھی گہرا کر دیتے ہیں۔ کچھ اور نام جو سامنے آتے ہیں ان میں بائبل کے پیغمبر حضرت یوشوا، حضرت عبدیہ اور حضرت یسایہ علیہ السلام شامل ہیں۔ اور ایک بہت ہی حیران کن نظریہ جو کچھ جدید مفکرین نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس سے مراد گوتم بدھ ہیں۔ اب یہ نظریہ بہت زیادہ مقبول تو نہیں، لیکن اس سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ یہ بحث کتنی وسیع اور کتنی متنوع ہے۔ تو خیر، اتنے سارے نظریات اور تاریخی بحث کے بعد ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ اس ساری معلومات کا اصل نچوڑ کیا ہے؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کی تاریخی شناخت جو بھی ہو، قرآن میں ان کا جو مقام اور پیغام ہے وہ بالکل واضح ہے۔ انہیں نیک لوگوں کی جماعت کا حصہ کہا گیا ہے۔ ان کا ذکر صبر، استقامت اور نیکی کی ایک بہترین مثال کے طور پر کیا گیا ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک بہت ہی اہم اور گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے
کہ کیا کسی پیغمبر کی اصل تاریخی شناخت جاننا زیادہ ضروری ہے یا وہ پیغام اور وہ مثال جو انہوں نے انسانیت کے لیے چھوڑی؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔